تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے درود بھیجیں گے سارے حضرات۔ اللہ صلی علی محمد نہایت واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبت محترم و مکرم عزیزان من، گزارش ہے کہ ناصر رضا ناصر آپ کے پاس پیر محل میں پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں کے گہرے سمندر میں اپنے افکار و خیالات کی بوسی کا ناؤ اتارنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ زمانے دے امام تو سلامت ہے۔ قبلہ نہ فن ہے، نہ فصاحت، نہ ادراک، نہ ملاحت، نہ نطق، نہ نظارت، نہ برق، نہ حرارت، نہ بحث، نہ بجھارت۔ یہ احسان ہے زہرا کے لال کا کہ مجھ جیسے حقیر کو قلم قبیلے کا فرد بنا کر کے اپنی معرفت سے ہمکنار کیا۔ میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے بعد بانیان حضرات کا کہ جنہوں نے آسمان خطابت پہ بے انتہا سورجوں کے ہونے کے باوجود بھی مجھ جیسے ڈوبتے ہوئے ستارے کو کچھ دیر چمکنے کا موقع عطا فرمایا۔ بسم اللہ کرو، زمانے دے امام تو سلامت، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ حسین سخی آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں۔ یقیناً آپ بھی روزے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی حالت روزہ میں ہوں۔ سب سے مشکل مجلس وہ ہوتی ہے جو حالت روزہ میں پڑھی جائے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں قبلہ۔ حالت روزہ میں مجلس پڑھنا یوں بھی مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ قول معصوم جو معصوم نے ارشاد نہیں فرمایا اگر مولا کے نام سے منسوخ کر دیں تو قبلہ روزہ گیا۔ کوئی حدیث جو سرکار نے ارشاد نہیں فرمائی اگر مولا کے نام سے منسوخ کر دیں تو روزہ، اس لیے بڑی مشکل ہوتی مجلس حالت روزہ میں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے بلند قامت معیار سماعت پہ پورا اترنے کی بات کروں، آپ بھی مہربانی فرمائیے گا، تھوڑا سا تعاون فرمائیں گے آپ میرے ساتھ۔ الحمدللہ قبلہ 23 اشرے میں پڑھ چکا، 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دروازہ حسین پہ سر رکھ کے لفظوں کی خیرات مانگتے ہوئے۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں الحمدللہ، پنجاب کے کچے کے علاقے سے لے کر کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کی وادیوں تک، اور پہاڑوں سے لے کے سندھ کے صحرا اور سندھ کے صحرا سے لے کے عرب کے ریگستان تک بادشاہ حسین کی نوکری کر رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ 4 صوبوں میں یا پاکستان سے باہر پڑھایا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھوم پھر کے قبلہ ایک نتیجہ نکالا ہے، علی کا ذکر سن کے مومن چپ رہ نہیں سکتا، منافق کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جیو زندگیاں دراز انہیں، بڑیاں حیاتیاں، زندگی دراز، بسم اللہ کرا سید، زندگی دراز ہو مل کے ہائے داری۔ گھوم پھر کے قبلہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، علی کا ذکر سن کے میرے جوانوں مومن چپ رہ نہیں سکتا، منافق، بڑی نوازش، وقت ہے تھوڑا، پڑھنا ہے زیادہ، منافق کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جہاں جہاں تشریف فرمائے ہیں پہلا مصرع وصول فرمائیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، امام زمان آپ کو سلامت رکھے، مجھے آسرا ہو گیا، زہرا کلال آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کسی صورت میرے جوانوں ذکر علی میں بولا کرو، ہمارا ہی تو پیر ہے جس کا نام میدان میں لیا جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے، ایسا نہ کیجئے، بات پہنچے تو بولیے گا ضرور، جہاں پہ حق بنے وہاں پہ بولتے آئیے گا۔ ہمارا ہی پیر ہے قبلہ جن کا نام میدان میں لیا جا سکتا ہے، اس لیے بولا کرے ذکر علی میں۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں۔ غازی کا مرید بولو زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے سلامت رکھے قبلہ، مولا آپ کو شفا تک رہے حضور، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے۔ یہ نہ کہیے گا کہ صرف شاعر تھا تو شاعرانہ بات کر گیا۔ آج کی ذاکری بڑی مشکل ہوگی، یہ کیمرے لگے ہوئے نا قبلہ، ذاکری بڑی اوکھی ہوگی حضور۔ ہمارا کام تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے، پہلے روایت تلاش کریں، پھر روایت کی صحت دیکھیں، پھر اس روایت کو اپنے لفظوں میں ڈالیں، پھر ان لفظوں کو شاعری کی صورت میں لائیں۔ کام بڑا مشکل ہے، آپ سن کے چپ کر جائیں تو ارمان لگتا ہے۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی۔ مشرا میں پڑھوں گا، اگر میرے جوان پہنچ جائیں تو بسم اللہ، ورنہ بزرگ ضرور بولیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، آئے ہائے پیچھے رہ گئے ہو، ایسا بسم اللہ کرام، بڑی نوازش۔ وہ جو کافیہ دیکھیے گا قبلہ، وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، انہی افراد کی نسلوں سے غداری نہیں۔ بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا بڑھا جائے، زندگی دراز ہو آپ کی۔ بسم اللہ کرام، بڑی آئی آتی ہے، میں نوکر آئے داری۔ وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، انہی افراد کی نسلوں سے۔ حسین آپ کو سلامت، پیچھے والے بھی بولیں حسین آپ کو آباد رکھے۔ انہی افراد کی نسلوں سے
میں سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، آپ مسلسل فضائل امیر پہ بول رہے تھے، جو بھی پڑھنے والا آیا آپ نے انصاف کیا، آپ بولے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا قبلہ حضور من، کوئی احسان نہیں کیا، یہ ذکر ہی ایسا ہے، اپنے ہر نطق سے اسرار جلی کھولتے ہیں، کب بھلا راہ ہدایت پہ ولی ڈالتے ہیں، آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی بولتے بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ علی حق، علی 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 مل کے نہ رہا ہے حیدری۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی بولتے۔ امام زمانہ تو نظر عطا کر، ذکر حیدر ہو تو تھوڑی نوازش قبلہ، یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضور من، اگر آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے تو دو مصرے اور سماعت فرمائیں۔ جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مصرع بولنے والا تھا، یہ مصرع بولنے والا تھا قبلہ، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اور زور سے نعرہ لگاؤ حیدر کا، کیوں منافقین کو اونچا سنائی دیتا۔ اب بولا جنہیں سمجھ آ رہی مل کے حیدری۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے، آپ سلامت رہیں قبلہ، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے، پوری مجلس ہے باب الحوائج پہ ایک پچھلے میں، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی۔ وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے انہی افراد کی نسلوں سے غداری نہیں جاتی۔ اب سے پہلے آپ نے اپنی مرضی سے سنا، ذاکر حسین و شاعر حسین و ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اس مصرے پہ بولنا ضرور اگر بات پہنچ جائے تو۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی ذریت کے دشمنوں کو بخش سکتے ہیں مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری نہیں۔ اب بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، جنہیں روزہ نہیں لگ رہا وہ بولے نعرہ حیدری۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے، مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری۔ تھوڑا سا اور بولو، حسین تم سلامت رکھے، جوانیاں سلامت رہا تڑی، بزرگ بولتے بیٹھے تو سر جوان ہو، زہرا دلال تم سلامت رکھے، مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری۔ خدا کی قسم آپ میری توقعات سے زیادہ سماعت فرما رہے ہیں قبلہ، شعر سماعت فرمائیے، بولنا نہ بولنا آپ کی مرضی پہ ہے، شعر دیکھیے گا قبلہ۔ میں عرض کروں، جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک، ہائے 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 ہائے، قبلہ شاعری یوں بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جناب اون کے حملے سے، بڑی نوازی، جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری نہیں جاتی۔ بولو زہرا کلام تمہیں سلامت رکھے، بولو حسین تم سے راضی رہے ہمیشہ، بڑی نوازش، سلامت رکھے قبلہ، بہت شکریہ آپ کو۔ جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے تھے۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگ سننے والے ہیں۔ ہر دعویٰ مولا کائنات کا ارشاد گرامی، ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے قبلہ، اگر دلیل مستحکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اسی علی کا واسطہ چپ بیٹھے رہنا، اگر دلیل مضبوط ہو پھر بولنا ہے۔ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں، ثنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، بولو جنہیں یقین ہے حسین نے قرآن پڑھانا آ رہا ہے حیدری۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے، آپ میری اوقات سے بڑھ کے سماعت فرما رہے ہیں، ظاہر کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، سلامت رہی۔ ثنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ یا علی، علی کو بھونکنے والوں سے کب خیرات لیتے ہیں؟ آیا تڑی چپ تو صدقے قبلہ، سب سے جو کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے نا، وہ فقراء کا، فقیروں کا، مانگنے والوں کا، مولا کے نام پہ جو مانگتے ہوتے بڑے لوگ ہیں بظاہر، لیکن معیار دیکھیے گا، مجھے اندازہ ہے قبلہ علی کو بھونکنے والوں سے کب خیرات لیتے ہیں، فقیروں کی تو غربت میں بھی خودداری نہیں جاتی۔ اس پہ بولنا چاہیے تھا آپ کو سیدزادہ، فقیروں کی تو غربت میں بھی۔ سیدزادہ، میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی اور پہلی ملاقات یاد رہے گی انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
بہت خوبصورت سن رہا آپ کا مجمع. زہرا کلال نے اجر, میں بالکل آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, عزت زہرا کی قسم حالات روزہ میں ہوں, آپ کی خوشامد نہیں. آپ میری اوقات سے بڑھ کے سماعت فرما رہے, مجھے اتنی توقع نہیں تھی قبلہ, لیکن آپ میری اوقات سے بڑھ کے سماعت فرما رہے. توقع اس لیے نہیں تھی, آپ کی سماعتیں بلند ہیں, میں نچلی پرواز کرتا ہوں, اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ میں بات پہنچا پاؤں گا. جتنا آپ کا مجمع بول چکا ہے, اس شعر پہ اگر اتنا نہ بولے, ناصر رضا ناصر امیر کائنات کا شاعری نہیں ہے. میں عرض کروں جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے, جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے, قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری نہیں. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. بولو زہرا کلال تمہیں اجر عطا کرے, مل کے حیدری اللہ شیووں پہ بڑی نوازش, بڑی نوازش یا زمانے دے امام تو سلامت رکھ. ہاں قبلہ بڑی نوازش, اللہ بڑی نوازش. میں نوکر سرکار, میں نوکر. علی کو بھونکنے والوں سے کب خیرات لیتے ہیں, فقیروں کی تو غربت میں بھی خودداری نہیں. ہائے ہائے, فقیر کہندے نے بھی تو دیکھو نا سرکار, جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے, قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری نہیں جاتی. پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, لیکن مجھے وقت کا احساس ہے, اپنے وقت میں رہ کر کے ہی اپنی نوکری تمام کریں گے. ایسے ہی نا شاہ جی؟ جی بسم اللہ, جی میں آن دیتے بسم اللہ کریں. ایک نظم میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے. آپ جس معیار پہ آ گئے ہیں تو یہ نظم سنتے جائیے. حوالے کا میں ضامن, روایت کا میں ضامن, ترجمہ قبلہ روایت کا میں کر رہا ہوں. اگر آپ مہربانی فرمائیں گے تو احسان عظیم. سرکار امیر المومنین کا جنازہ, مصائب تو آپ سنتے ہیں, مولا کے جنازے کے فضائل اگر آپ میرا ساتھ دیں جوان. ہے آج میری نظم کا عنوان جنازہ, جی وہ پہ بڑی واضح قبلہ. کوئی ایک آدمی بھی بات ذہن میں محفوظ کر کے لے گیا, میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. قبلہ دو چہرے انسان کو ساری زندگی نہیں بھولتے, ایک وہ جو جنازے میں آیا ہو اور ایک وہ جو جنازے میں نہ آیا ہو. ایسا ہی ہے نا کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ دو چہرے ساری خوشیوں میں گزارا ہو جاتا ہے, جنازے پہ گزارا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی علی نے فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا, فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا, فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا, فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا. ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارے جنازے میں نہ آئے تو ہمیں وہ بندہ نہیں بھولتا جو محمد کا جنازہ چھوڑ گئے تھے. آیا تو نیچے تو صدقے پردہ میں کھلوتا تو سب بولو حسین تو سلامت رکھے. ہے آج میری نظم کا عنوان جنازہ, نبیوں کے جنازوں کا بھی سلطان جنازہ. جو علی سننے آیا وہ بولے زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے. اتنا بڑا عقیدہ چاہیے تھا مصرع سننے کے لیے. بہت خوبصورت سنا آپ نے. ہے آج میری نظم کا عنوان جنازہ, نبیوں کے جنازوں کا بھی بابا جی سلطان بنسبت نفس رسول, نبیوں کے جنازوں کا بھی سلطان جنازہ. تطہیر کے ماحول میں سبحان جنازہ. آئے آئے, یہ مصرع بولنے والا تھا. تطہیر کے ماحول میں, وقت جو نہیں ورنہ گرہ کھولتا میں اس کی. تطہیر کے ماحول میں سبحان جنازہ. تھا بعد نبی, تھا بعد نبی دہر میں ذیشان جنازہ. اور میرے جوانوں توجہ, ایک عمر میں لیٹا ہوا خود عمر جلی تھا. آئے آئے آئے, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, جلدی کا مطلب یہ نہیں باز آئے ہو جائے. ایک عمر میں لیٹا ہوا, بابا جی ایک عمر میں لیٹا ہوا خود عمر جلی تھا. کہنے کو جنازہ تھا جنازے میں علی. آئے آئے آئے, جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا بڑھائے علی یار سرکار. ایک مصرع بڑی نوازش, بہت شکریہ. ایک عمر میں لیٹا ہوا خود عمر جلی تھا, ایک عمر میں لیٹا ہوا خود عمر جلی تھا. جی وہ پہ سرکار. کہنے کو جنازہ تھا, پچھلا مارکا, کہنے کو جنازہ تھا. جی وہ پہ جنازے میں علماء تشریف فرما ہے, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بابا جی آتے ہی جو درس ملا ہے مجھے یاد رہے گا, تصدیق فرمائیں گے. میت کو جناب اپنا غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ ڈال ہے نا سرکار قبلہ, میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ آؤ اللہ بسم اللہ سرکار, ایسے تو 5 ساتھ سلامت رہیے. اللہ نہایت واجب الاحترام عزت مآب برادر معظم جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب تشریف لائے, اور ان کا آنا میرے جانے کی مستند دلیل ہے. مجھے جو وقت دیا تھا رضوان ترابی صاحب قبلہ کعبہ نے, بس اس میں سے کوئی 5, 7, 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اسی میں بات کو بس اس سے پہلے ختم کر دیں گے, ناراض نہ ہو. علامہ صاحب قبلہ مولا امیر کے جنازے پہ ایک نظم کہی تھی,
تو میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ میت ناپاک ہو جاتی ہے انتقال کے بعد، جو میں نے علماء سے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ غسل و کفن صرف زمانے کے لیے تھا، اللہ نہیں، میں یہ بتانے کے لیے تھا۔ آئے 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 تھوڑی چپ تو صدقے، یہ تطہیر والا گھرانہ، یہ تطہیر سے پہلے والا گھرانہ قبلہ، یہ غسل و کفن صرف زمانے کے لیے تھا، اللہ نہیں، میں یہ بتانے کے لیے تھا، انبوہ جنازے کو اٹھانے کے لیے تھا، ایک معجزہ عالم کو توجہ میرے جوانوں دکھانے کے لیے تھا، تکلیف بظاہر یہ گھرانے کے لیے تھی، تدفین تو توحید بچانے کے لیے۔ بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ مل کے آئے داری زندگی دراز ہو، دو بند اور گفتگو تمام، پوری نظم نہیں پڑھتے قبلہ۔ بابا جی سلامت رہو، دو بند پوری نظم نہیں پڑھتے قبلہ، تشریف لے آئے، قبلہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ہمیں بھی تسکین پہنچے، آپ کو بھی قبلہ۔ مولا کی وصیت پہ جنازہ ہوا تیار، جلدی جلدی بول دیا سودا، میں بھی جلدی چھوڑ دے سکتا۔ مولا کی وصیت پہ جنازہ ہوا تیار، کوفہ سے چلے سوئے نجف شاہ کے ہمخوار، تابوت کے ہمراہ تھے اصحاب وفادار، ساسا بن سوہان بھی اور میثم تمار۔ نہیں سمجھ آ رہی تاریخ ہے، ساسا بن سوہان بھی اور میثم، جنہوں نے تابوت دیکھا ہوا ہے، سرکار آپ تصدیق فرمائیں، جوانوں کو شاید علم نہ ہو، تابوت صندوق کی طرح ہوتا ہے، اس میں اگر میت کو رکھ دیا جائے، اسے بند کر دیا جائے، اندر والا تو ویسے نہیں دیکھ سکتا، باہر والے بھی اندر والے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں پہ معاملہ سرکار امیر کائنات کا ہے، یہاں پہ تابوت میں علی ہیں۔ میں عرض کروں مولا کی وصیت پہ جنازہ ہوا تیار، کوفہ سے چلے سوئے نجف شاہ کے ہمخوار، تابوت کے ہمراہ تھے اصحاب وفادار، ساسا بن سوہان بھی اور میثم تمار۔ میرے جوانوں توجہ، ولیوں کی قطاروں کو ولی دیکھ رہا تھا، باہر کو بھی اندر سے علی دیکھ، وہ بیٹھا سننے والا حسین آپ کو حضرت آئے داری بڑی آئی آتی ہے۔ میں اگلا بند بھی نہیں پڑھتا، مجھے وقت کا احساس ہے، بہت مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو، آئے اظہرک اللہ کو حضرت۔ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ ایسے گن کے 2 سے 3 لمحات مجھے دیجیے، ایک روایت کا ٹکڑا تفصیل سے قبلہ علامہ صاحب پڑھیں گے۔ میں حالت روزہ میں ہوں، عزت زہرہ کی قسم، مقتل کی کتابوں سے باہر نکل کے بات کروں، آل محمد شفاعت نہ فرمائیں، ہائے کر لیجئے گا، قریب کی ماں راضی جائے۔ بہت مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو، اور صرف مارا نہیں، ہاتھ باندھ کے مارا ہے، صرف مارا نہیں، ہاتھ باندھ کے مارا ہے، کبھی تازیانوں کے ساتھ، کبھی نیزوں کے ساتھ، کبھی تماچوں کے ساتھ۔ بسم اللہ کرا میرا جوان، بسم اللہ کرا، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ پہلا تماچا حسین کی بیٹی کو اکبر کی جاگیر میں لگا، آیا سیدزادہ اظہرک اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ پھر تماچے کھاتی گئی ہے سکینہ، آخری 2 لمحات گفتگو تمام ہوئی، گریا ہوا مقصد پورا ہو گیا۔ حوالے کا میں ذمہ دار، روایت کا میں ذمہ دار، ہو سکے تو ہائے کر لیجئے گا۔ کوفہ کے صدر بازار میں جب اجڑا ہوا قافلہ پہنچا، کوفہ میں پہلی پیشی ہوئی، پیشی کے بعد بیویاں زمین پہ بیٹھی، 4 سال کی سیدزادی فاتح شام بی بی کی آغوش میں تشریف فرما ہوئی، ایک مومنہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی دیکھتی 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 4 سال کی سیدزادی کے سامنے آ کے بیٹھی، سلام کیا، جواب ملا، سنو گے عزادارو، اگر کلیجے پہ چوٹ پڑے تو معاف کر دیجئے گا۔ کہتی ہے قیدن، میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، آیا غربت، آیا غربت، میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، میرے حق میں 3 دعائیں مانگ، 2 دعائیں سنو۔ میری گفتگو تمام ہوئی، بی بی نے کہا کیسی دعا، کون سی دعا؟ اس نے کہا بی بی تو قیدن ہے، میرے حق میں دعا مانگ، میری ایک مدینے میں مرشدزادی رہتی ہے، دعا مانگ میرا اللہ مجھے موت سے پہلے اپنی آقا زادی کی زیارت۔ اظہرک اللہ تمہیں سلامت رکھے، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ دوسری کون سی دعا ہے؟ سادات و غیر سادات معاف فرمائیے گا۔ اس نے کہا قیدن دعا مانگ، میرا اللہ میری اولاد کو تیری طرح یتیم نہ کرے، اور تیرے پھٹے ہوئے کان، تیرے اترے ہوئے در، تیرے نیلے رخسار، تیرا جلا ہوا کرتا، میری اولاد تیری طرح یتیم نہ ہو۔ اللہ